الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى في مقام آخر وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف من 10 رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس رب کائنات نے ہم سب کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے، اور چند دن پہلے ہم رمضان المبارک کی تیاریاں کر رہے تھے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، کہ اس کے لیے یہ تیاری کی جائے، یہ تیاری کی جائے، لیکن دیکھتے دیکھتے رمضان المبارک آ بھی گیا، اور اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ بھی گزر گیا، اور دوسرا عشرہ بھی گزرنے کو ہے، اور تیسرا عشرہ بھی اسی طرح تیزی کے ساتھ یہ رمضان المبارک گزر رہا ہے، ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے لے کر رمضان المبارک آنے کے بعد ہماری زندگی میں روز و شب، دن و رات کے معمولات میں کیا اضافہ ہوا ہے۔ پہلے ہم کس طرح رات گزارتے تھے، دن گزارتے تھے، اور رمضان المبارک میں کس طرح رات اور دن گزار رہے ہیں، تو ہم کو یہ بات سامنے آئے گی کہ ہم رمضان المبارک میں کھانے کا اہتمام زیادہ کر لیا ہے، اسی طرح سے سونے کا اہتمام زیادہ کر لیا ہے۔ یہ دو باتیں سامنے آتی ہیں کہ کھانے کا اہتمام اور سونے کا اہتمام ہم رمضان المبارک کے جو پہلے مہینے تھے اس میں اتنا نہیں سوتے تھے جتنا رمضان المبارک میں سوتے ہیں، اور جو 11 مہینے رمضان المبارک سے پہلے کے ہیں ہم اس میں اتنا نہیں کھاتے تھے جتنا ہم رمضان المبارک میں کھاتے ہیں، اور اتنی اچھی اچھی چیزیں بھی ہم دیگر مہینوں میں نہیں کھاتے تھے جتنی اچھی اچھی چیزیں ہم رمضان المبارک میں کھا رہے ہیں۔ یہ خلاصہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ رمضان سے پہلے کی زندگی اور رمضان المبارک کی زندگی میں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں چاند شروع دیکھنے کے بعد سے لے کر بستر پر ہی نہیں جایا کرتے تھے، بستر پر جایا ہی نہیں کرتے تھے، رات و دن نمازوں میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، مسجد نبوی